اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول نسب العین کی جدوجہد کا نمونہ کمال۔ آج اس موضوع پر بیان ہوگا۔ یہاں یہ واضح کرنا درکار ہے کہ حصول نسب العین کی جدوجہد کا نمونہ کمال کیا ہے۔ نمونہ کمال صاف ظاہر ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اتباع کر کے مطلوبہ معیار عمل تک پہنچا جائے، لہذا نمونہ کمال اسی طرز عمل کو قرار دیا جا سکتا ہے جو قابل تقلید بھی ہو اور بلندی و کمال کے تمام تقاضوں کو فی نفسہ پورا بھی کرتا ہو۔ چونکہ نسب العین رضا الہی کا حصول ہے، اس لیے نمونہ کمال اسی کو قرار دیا جائے گا جس میں اس شرط کے پورا کرنے کی بتمام و کمال ضمانت موجود ہو۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، جب بندہ بارگاہ یزدی سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا ہے تو گویا وہ بیک وقت تین چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے: ایک، نسب العین کا تعین، دوسرے اس کے حصول کا لاہ عمل، اور تیسرے اس کے حصول کی حتمی ضمانت۔ اب ان تینوں تقاضوں کی تکمیل کے لیے قرآن یہ جواب دیتا ہے: وہ راستہ جو ان تینوں تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے صراط مستقیم ہے، اور یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے باری تعالیٰ تو نے انعام فرمایا، پھر تیرے انعام یافتہ بندے ہونے کی بنا پر نہ وہ کبھی تیرے غضب کا شکار ہوئے اور نہ راہ ہدایت سے بھٹکے۔ یہاں انعام یافتہ بندوں کو مطلوبہ ہدایت کے لیے بطور نمونہ کمال بیان کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے نسب العین کے تعین، اس کے حصول کے لاہ عمل اور اس کی حتمی ضمانت کے لیے اپنے انعام یافتہ بندوں کو بطور نمونہ کمال کیوں پیش کیا؟ کیا ان کے حوالے کے بغیر مقصد بیان نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کا واضح جواب یہ ہے کہ نمونہ کسی ایسے طرز عمل کو کہتے ہیں جو انسانی صورت میں مشخص اور معین ہو، جسے دیکھا، سنا اور سمجھا جا سکے، جس میں مطلوبہ معیار عمل واقعتاً اپنے کمال کو پہنچا ہوا دکھائی دے اور پیکر محسوس ہونے کی بنا پر اس میں حصول کمال کے عمل کا مشاہدہ بھی کیا جا سکے، تاکہ پیروی کرنے والے حصول نسب العین کی جدوجہد میں آغاز سے انجام تک اسے دیکھ کر اس کے نمونہ حیات کو اپنا سکیں۔ اگر تعلیم کردار اور عمل کی صورت میں ڈھل کر سامنے نہ آئے تو نہ اس کا صحیح فہم ممکن ہوتا ہے اور نہ مخاطبین پر اس کے مطلوبہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے والدین اور اساتذہ کی تعلیم سے زیادہ اولاد اور تلامذہ پر ان کی عملی سیرت و کردار کا اثر ہوتا ہے، اور وہی نمونہ کردار ان کی زندگیوں میں بھی انقلاب پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر نمونہ کمال صرف مواعظ و تعلیمات کے ذریعے فراہم کیا جا سکتا تو شاید بنی نوع انسان میں انبیاء اکرام مبعوث کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہر فرد کو براہ راست ہدایت ربانی سے نواز دیا جاتا، ہر شخص کو بلا واسطہ شریعت کے اوامر و نواہی بتا دیے جاتے اور اسے ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دے دیا جاتا، لیکن یہ ہدایت ربانی محض تعلیمات پر مشتمل ہوتی، کیونکہ باری تعالیٰ خود پیکر محسوس سے پاک ہونے کی بنا پر عملی نمونہ کردار مہیا نہ فرماتے اور عملی نمونے کے بغیر مقصد ہدایت پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکتا۔ اس اصول کو ایک مثال کے ذریعے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر نماز ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، لیکن چونکہ وہ کتاب ہے اور تعلیمات الہیہ کا مجموعہ
بنابراً وہ احکام الہی کو عمل میں ڈھال کر بطور واقعہ نمونہ مہیا کرنے سے قاصر ہے۔ اس لیے جو لوگ حکم الہی کی اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کے آرزومند تھے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ نماز پڑھی کس طرح جائے، اس کے لیے انہیں نمونہ عمل کی ضرورت تھی جو بغیر پیکر محسوس کے میسر نہ آ سکتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اسی طرح اگر انبیاء کرام نمونہ کمال کے طور پر بنی نوع انسان کی طرف مبعوث نہ کیے جاتے تو قرآن یا وحی یا سبق کے جملہ احکام لوگوں کی عملی زندگی میں واقعہ نہ بن سکتے اور منشاء ہدایت کبھی بھی پورا نہ ہو سکتا۔ یہ انبیاء کرام کون تھے؟ یہ وہ پیکر محسوس ہی تو تھے جن کے ذریعے تعلیم یزدی نہ صرف انسانوں تک پہنچائی جاتی تھی بلکہ منشاء الہی کا عملی مشاہدہ بھی انہی کے نمونہ حیات سے میسر آتا تھا، اور لوگوں کے لیے ان کی اتباع کی صورت میں حصول کمال ممکن بلکہ واقع ہو جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی طرف متوجہ کر دیا کہ ان کا عمل اور سیرت و کردار نمونہ کمال ہے۔ اس کی پیروی کرو گے تو منزل مقصود کو پالو گے۔ پھر ان انعام یافتہ بندوں کی دو خصوصیات بھی بیان کی گئیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر کبھی بھی باری تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب نہیں ہوا اور نہ وہ کبھی صراط مستقیم سے بھٹکے ہیں۔ باری تعالیٰ کے ناراض نہ ہونے اور اس کے غضب سے محفوظ و مامون رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے ہمیشہ راضی رہتا ہے، یعنی وہ رضا الہی کے حصول میں کامیاب و کامران ہے۔ اور صراط مستقیم سے نہ بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہر صورت اپنی منزل مقصود کو پا کر رہتے ہیں، انہیں کوئی بھی باطل طاقت صحیح راستے سے بہکا نہیں سکتی۔ گویا اس آیت میں حصول کمال کے تمام تقاضوں کی تکمیل کی ضمانت بھی مہیا کر دی گئی ہے، لہذا نمونہ کمال کے قرآنی تصور کے مطابق باری تعالیٰ کے مقبول و محبوب اور مرتضیٰ و مجتبیٰ بندے حصول نصب العین کی جدوجہد میں پیروی کے قابل ہیں اور انہی کی شخصیات اہل اسلام کے لیے نمونہ کمال کا درجہ رکھتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے وہ انعام یافتہ بندے جنہیں سورۃ الفاتحہ میں بطور نمونہ کمال بیان کیا گیا ہے کون ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن خود مہیا کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 79 میں ارشاد ہے، انہیں ان لوگوں کی معیت نصیب ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ یہ انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ قرآن حکیم نے انعام یافتہ بندوں کے 4 طبقات بیان کیے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ان کے اسوہ و عمل کو قرآن نمونہ کمال قرار دیتا ہے اور انہی کی پیروی سے حصول نصب العین کی ضمانت میسر آتی ہے۔ قرآن مجید ایک اور مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہی مدعا یوں بیان کرتا ہے، سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4 میں، بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں یعنی صحابہ میں نمونہ کمال تھا جس کی پیروی کا تمہیں حکم ہے۔ یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ ان کے اصحاب و متوسلین کی سیرت و کردار کو اسوہ حسنہ یعنی نمونہ کمال قرار دیا گیا ہے۔ گویا قرآن اتباع و تقلید کے لیے نمونہ کمال کو صرف ذوات انبیاء تک ہی محصور قرار نہیں دیتا بلکہ جو لوگ ان کے فیضان نبوت سے مستفید ہو کر ان کے نمونہ حیات پر ڈھل گئے ہیں وہ بھی امت مسلمہ کے لیے نمونہ کمال اور اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کی زندگیوں کو نمونہ کمال قرار دیتے ہوئے قرآن حکیم میں ان کی اتباع کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں،
اور سب سے پہلے سبقت لینے والے مہاجرین و انصار یعنی صحابہ ہیں، اور جو لوگ احسان کے ساتھ ان کی پیروی اور اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے۔ یہاں بھی طبقہ انبیاء کے علاوہ ان کے صحابہ و متبعین کو بطور نمونہ کمال متعارف کرایا گیا ہے، اور ان کی سیرت و کردار کو لائق اتباع و تقلید بھی گردانا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید مومنین کے راستے کو نمونے کمال قرار دیتے ہوئے ان کی پیروی کو باعث نجات اور ان کی خلاف ورزی کو باعث ہلاکت و عذاب گردانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نساء 115ویں آیت میں، اور جو کوئی راہ ہدایت کے آشکار ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور ایسی راہ کی پیروی کرے جو مومنوں کی نہیں ہے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو عملاً مومنین کے راستے سے ہٹ جانے سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی مومنین کاملین کا راستہ اور ان کی اتباع بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی ہے، اور اس سے انحراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت و اتباع سے انحراف ہے۔ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک مومنین کی سیرت و کردار سے عیاں ہوتا ہے، اس لیے ان کی زندگی بھی کمال اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث نمونے کمال قرار پا جاتی ہے۔ اس امر میں شک کی گنجائش نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا طرز عمل بالذات نمونے ہدایت یا نمونے کمال قرار نہیں پا سکتا، کیونکہ مستقل بالذات اور غیر مشروط اطاعت و اتباع صرف انبیاء علیہ السلام ہی کی ہوتی ہے، باقی سب کی عارضی اور مشروط۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ان کے صحابہ و متبعین اور مومنین و صالحین کی زندگیوں کو بھی لائق تقلید نمونہ عمل قرار دیتا ہے، بلکہ ہدایت و فلاح بھی ان کی پیروی پر منحصر قرار دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی فلسفہ کار فرما ہے جو ذرات انبیاء کی بعثت سے متعلق تھا، جس طرح محض تعلیمات یزدی مقصد ہدایت کو پورا نہ کر سکتی تھی، لہذا اس غرض سے انبیاء علیہ السلام کو نسل انسانی کی طرف مبعوث کیا گیا تاکہ وہ تعلیمات الہیہ کا نمونہ کامل پے کر محسوس کی صورت میں پیش کر سکیں۔ اسی طرح جن لوگوں کو بعد زمانی یا بعد مکانی کی وجہ سے براہ راست حضرت انبیاء علیہ السلام کے دیدار کا شرف نصیب نہ ہو سکا اور وہ ان کے نمونہ حیات کو بالمشافہ نہ دیکھ سکے، بلکہ ان تک صرف وحی ربانی اور سنت انبیاء کی تعلیمات پہنچی، ان کے لیے بھی پیکر محسوس کی صورت میں نمونہ عمل کا درکار تھا۔ جب تک سلسلہ نبوت چلتا رہا اور ایک کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوتے رہے، اس وقت ممکن ہے اس امر کی ضرورت کم ہو کہ مومنین و صالحین کی سیرتوں کے ذریعے اسوہ انبیاء کو آگے پہنچایا جائے، کیونکہ یہ کام براہ راست انبیاء اکرام کی بعثت سے پورا ہو رہا تھا۔ لیکن جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآنی آیت کی بنا پر واضح کیا، اس وقت بھی مومنین و صالحین کی سیرت و کردار کو سرچشمہ ہدایت قرار دیا جاتا رہا ہے، کیونکہ ہر دور کی انسانی ضرورت تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد جب انسانیت کو ابد الآباد تک نئی بعثت کی احتیاج سے بے نیاز کر دیا گیا، تو اس دور میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو زیادہ مؤثر اور مشخص صورت میں پھیلانے کے لیے یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل افراد کی سیرتوں کو کمال اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث خود نمونہ کمال قرار دیا جائے، تاکہ تبلیغ حق کا منصوبہ منشاء یزدی کے عین مطابق بتمام و کمال ہمیشہ کے لیے جاری رہ سکے۔ حضرات انبیاء کے علاوہ دیگر
انعام یافتہ بندوں کی راہ کو بھی صراط مستقیم قرار دینے کی یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیاں حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کی آئینہ دار ہیں، لہذا ان کی پیروی بھی ہدایت کے نمونہ کمال کی پیروی قرار پا گئی، ورنہ اصل نمونہ کمال تو انبیاء اکرام ہی کی سیرت و کردار ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اذن الہی سے اس کی اطاعت و پیروی کی جائے، لہذا اہل ایمان کے لیے جہد حیات کے ہر مرحلے پر نمونہ کمال انبیاء کرام ہی کا اسوہ و عمل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان